نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جادو کرنا اور کروانا اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے یا منع ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے کام سے نفرت بھی کرنی چاہیے اور ایسے کام کروانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر جادوگر اپنے عمل میں کوئی کفریہ جملہ کہہ رہا ہے یا کوئی شرکیہ کام کر رہا ہے تو پھر ایسا جادوگر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عمومی طور سے جادوگر قبرستانوں میں اور مرگھٹوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے تمام اعمال دیکھ کر اور سن کر یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایمان نام کی بھی کوئی چیز باقی ہے۔ شیاطین کے ذریعے وہ لوگ مدد حاصل کرتے ہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں، ایسے چلے کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے شیاطین ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ جادو وغیرہ کر کے رشتہ داریوں کو بھی خراب کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، تفرقے ڈلواتے ہیں۔ یہی ان کا کام ہے، جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان کے سیکھنے کا صرف مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ لوگ عجیب عجیب قسم کے حلیے بنا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض باباؤں کے حلیے بنا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض آپ مرگھٹوں میں جا کر کے دیکھیں، قبرستانوں میں جا کر کے دیکھیں، عجیب و غریب گندے میلے پڑے رہتے ہیں، اور لوگ جاہل عوام جو ہے وہ ان کا بڑا احترام اور بڑی عقیدت سے ان کو دیکھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ان سے معلومات حاصل کرنا یقیناً یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ خود جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی جادو کرنے والا اگر یہ تسلیم کرے کہ میں نے فلاں شخص کے اوپر جادو کیا ہے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ یہی حکم ہے جادو کروانے والے کے لیے۔ اگر کوئی جادو کروانے والا یہ تسلیم کر لے کہ میں نے فلاں شخص کو جادو کروا کر نقصان پہنچایا ہے اور وہ شخص نقصان میں آیا ہے، تو پھر اسلام میں اس پر حد جاری ہوگی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ جیسا اس کا جرم ہوگا اسی کے موافق اس کو سزا دی جائے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو جادوگروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو نہ ماننا چاہیے اور نہ اس پر یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جادوگروں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ دیکھ کر بتاؤ میرے اوپر کس نے کیا کروایا ہے۔ پھر وہ لوگ ایک اپنی کہانی گھڑتے ہیں، اور کہانی گھڑنے کے بعد سامنے والے کو بتاتے ہیں، اور سامنے والا شخص اس پر یقین کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس شخص کا شر ہے جس نے ان لوگوں کو ایک من گھڑت کہانی بتائی۔ شرعی نقطۂ نظر سے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، جب تک مجرم اپنا جرم قبول نہ کر لے اس کے اوپر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ یا پھر کسی شخص نے جرم کیا ہے اور اس جرم کرنے والے کے گواہ موجود ہیں تو پھر گواہوں سے گواہی لے کر اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے اوپر یہ کروایا ہے، فلاں نے تمہارے اوپر یہ کروایا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، صرف ایک من گھڑت کہانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی دکان چلانے کے لیے رشتہ داروں کو آپس میں لڑواتے ہیں، گھر والوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، آپس میں دوریاں اور تفرقے ڈلواتے ہیں۔ مذہب اسلام میں سختی سے ممانعت ہے ایسا کام کرنے کی، اور بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ جب خود عوام
ان کے پاس جانا بند کر دے گی تو وہ لوگ ایسی حرکتوں سے یقیناً باز آئیں گے۔ اور اگر دنیا میں کسی جادوگر کو سزا نہیں ملی یا کسی جادو کروانے والے کو سزا نہیں ملی تو وہ یاد رکھے کل روز قیامت اس کو اس عمل کی سزا ضرور ملے گی۔ تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے، تھوڑی سی واہواہی کے لیے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کے اوپر جادو کروانے سے آدمی یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں شخص کو زیر کر دیا، میں نے فلاں شخص کو جھکا دیا، تو یاد رکھے ایک دن اسے موت بھی آئے گی اور اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے اگر بڑا نقصان کسی کو پہنچایا گیا ہے اس عمل سے تو یاد رکھے جادو کروانے والا ایسا شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو تھوڑے سی اپنی انا کے لیے، تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے کسی کو اگر ہم زیر کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کے رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں آنے والے ہر شخص کو ایک دن موت آئے گی اور اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے بھی باز رہنا چاہیے، ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اور ایسی باتوں پر اہل ایمان کو عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، خاص طور سے میاں بیوی کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ علم کو، اس جادو کو اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑا سکیں، میاں بیویوں میں دوریاں کرا سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم اور اس کی منشا شامل نہ ہو۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے ایسے کاموں سے۔ اور اگر آپ کسی شخص کو ایسے کاموں میں ملوث دیکھیں تو اس کو سمجھائیں، آخرت کا یقین دلائیں کہ میرے بھائی اگر تم دنیا میں کسی کے ساتھ غلط